عزیزان سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سارا کام ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہر زبان کے اندر لکھا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے سب سے زیادہ عربی زبان میں لکھا گیا، پھر فارسی میں لکھا گیا، انگلش میں لکھا گیا، اردو میں لکھا گیا، اور اس طرح پھر دیگر علاقائی زبانوں میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جو ہے وہ لکھ کر محفوظ کیا گیا ہے۔ اور ایک ایک مورخ نے، ایک ایک محدث نے، ایک ایک سیرت نگار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کئی کئی جلدوں میں محفوظ کیا ہے۔ تو تفصیل تو یہاں ممکن نہیں ہے، ہم تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حاصل کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عالمی شخصیت ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مسلمان تاریخ دانوں کے علاوہ غیر مسلم تاریخ دانوں نے بھی لکھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے کئی ایک پہلو تھے جن کو انہوں نے بھی فوکس کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص زاویے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عملی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے ایز اے مسلمان کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم صرف کسی ایک زاویے سے اگر دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو تو پورا نور ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت کے لیے محافل اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو کو سب سے زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جسے سن کر سننے والے بھی محظوظ ہوتے ہیں اور سنانے والے بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے اس حوالے سے گرفت کی ہے کہ اس پہلو کے اوپر صرف سیرت کو بیان کرنا وہ کوئی زیادہ پسندیدہ عمل نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کامن مین کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف معجزات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا ایک الگ پہلو نمودار ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت مختلف تھی، جیسے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ والے مسائل، یہ والی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں تھی۔ آپ بس ایک اشارہ کرتے تھے، ایک دعا کرتے تھے، آپ کے ایک جنبش ابرو کے اوپر سب کچھ تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو اس سے اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت، محبت اور بڑائی تو پیدا ہوتی ہے، عظمت تو پیدا ہوتی ہے، مگر عمل کرنے کا شوق اس میں پیدا نہیں ہوتا، جو کہ اصل میں مطلوب اور مقصود ہے کہ ایک امتی چلتا پھرتا ایک پیروکار نظر آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ایک شاہکار نظر آئے عملی طور پر۔ یہ اصل میں مطلوب اور مقصود ہے، لیکن جب وہ اسی طرح کے واقعات کو مسلسل سنتا ہے تو عقیدت تو بہت بڑھ جاتی ہے، عظمت تو بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایک لاچار بے بس آدمی ہوں، بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے تو دین کے اوپر اس قدر عمل پیرا ہونا وہ آسان نہیں ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنا اعزاز بخشا تھا، اور ان کے لیے خاص طرح کی چیزیں اور خاص طرح کے حالات تھے جس کی وجہ سے وہ تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور نبی کا یہ حوصلہ تھا سب کچھ کرنا، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے علماء امت نے اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہر پہلو سے بیان کیا جانا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عملی زندگی گزار کر امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑی ہے، جس میں انسان کو ہر پہلو سے سمجھنے کا، سیکھنے کا اور عمل کرنے کا ایک روڈ میپ حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ جو صرف اور صرف ہر محفل اور مجلس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محض معجزات کو بیان کیا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو دیگر پہلو ہیں ان سے قطع نظر برتا جائے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ معجزات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، معجزات ایک حقیقت ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی معجزات بیان کیے گئے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے ظاہر فرمائے، اور یہ معجزات اس لیے ہوتے تھے تاکہ کافر یہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس میں سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کے لیے اور ان کی تصدیق کے لیے یہ خرق عادت واقعات جو ہیں ان کو رونما کیا ہے، تاکہ کفار جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی تصدیق کریں اور ایمان لے آئیں۔ لیکن جن بدبختوں کی قسمت میں نہیں تھا وہ سارے کے سارے معجزات اور واقعات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ بہت سارے تاریخ دان جو ہیں انہوں نے بہت ساری تاریخی شخصیات کے بارے میں لکھا ہے،
اور بہت سارے قوموں کے لوگ انہوں نے اپنے بڑوں اور اپنے اسلاف کے بارے میں بھی لکھا، ان کی سوانح عمری کو بھی قلم بند کیا ہے، لیکن مسئلہ وہاں پہ پیش آ جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا اس کی سند کیا ہے، جبکہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور شرف بخشا ہے کہ آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک قول کی، ایک ایک عمل کی سند موجود ہے الحمدللہ۔ آج بھی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور یہ سلسلہ وہاں جا پہنچتا ہے جس نے براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو سنا، یا براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے ہوئے وہ عمل دیکھا، تو اس طرح اور اتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور آپ کے افعال موجود ہیں وہ پوری سند کے ساتھ محفوظ ہیں الحمدللہ۔ لہٰذا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ہی پہلوؤں کو بیان کیا جانا چاہیے تاکہ امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ کس طرح سے ہم نے عملی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کرنا ہے اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آغاز کریں گے ہم انشاءاللہ اپنی سیرت کے سفر کا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جد امجد ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر امام کے طور پر بیان کیا ہے، اور آپ کی امامت کا ہی سرچشمہ ہے کہ واحد تمام انبیاء میں سے آپ ایک نبی ہیں جن کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درود پاک میں لیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کا حق ادا کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس طرح سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو حجاز مقدس چھوڑاؤ تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور چھوڑا ہے، اور جب حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو تو اس کے لیے بھی سر تسلیم خم کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کے چیلنج کو قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی وفاداری کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت آج کل کے جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو عراق کا ایک علاقہ تھا بابل، وہاں پہ ار کے مقام پر ہوئی۔ یہ ثقافتی اعتبار سے بڑا رچ ایریا تھا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہاں کے لوگ مختلف مذہبی اعتقادات رکھتے تھے، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، کوئی سورج کی، کوئی آگ کی، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام خود جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں کا سربراہ آپ کا والد آزر، وہ نہ صرف خود بتوں کی پوجا کرتا تھا بلکہ ان کو بنا کے فروخت بھی کرتا تھا۔ سن شعور کو جب پہنچے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک دفعہ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر ستارے کے سامنے کھڑی اور کہا اسے تم اپنا خدا مانتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا یہ تو ڈوب گیا، یہ کیسا خدا ہے؟ پھر اسی طرح ایک دفعہ چاند دکھایا، پھر ایک دفعہ سورج دکھایا، اور فرمانے لگے کہ دیکھو جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب اگر میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی تم جیسے لوگوں کی طرح گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑی شاندار بات کو نقل کیا ہے۔ آپ کا ایک مکالمہ ہوا نمرود کے ساتھ، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ مفہوم ہے کہ آپ فرمانے لگے میں تو اس کا بندہ ہوں، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا اور موت بھی دیتا ہے۔ اس کے مد مقابل نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، نمرود کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ثبوت کے طور پہ اس نے کیا کہ ایک شخص اس کے پاس قید تھا جس کے لیے سزائے موت کے آرڈر ہو چکے تھے، کہا اس کو چھوڑ دو، اور ایک آزاد آدمی کو کہا اسے پکڑو، اس کی جان لے لو، کہا دیکھو جس کے لیے موت کا فیصلہ کر چکا تھا میں، اسے میں نے زندگی دے دی، اور جو زندہ پھر رہا تھا اس کے لیے میں نے موت کا فیصلہ کر دیا، دیکھو اس کی جان لے لی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میں تو اس کا بندہ ہوں جو سورج نکالتا ہے مشرق کی جانب سے، تم اگر اپنے آپ کو خدا ثابت کرنا چاہتے ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں پہ مبہوت ہو کر رہ گیا نمرود، اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں۔ حضرت سارہ سے اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جس طرح کے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 1.5 سے 2 برس آپ کی عمر تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور بچے کو حجاز مقدس چھوڑاؤ۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرنڈر کیا اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور عزیز از جان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس میں چھوڑ دیا۔